اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ کتاب البیع وہو فی الاصل کما عن المصباح مبادلۃ مال بمال الی آخرہ۔ حضرات، بحول و قوہ الہی آج جامعۃ المصطفیٰ نمائندگی دہلی میں بروز پنجشنبہ 23 ربیع الاول، آج کیا ہے 23 ہے نا، 23 ربیع الاول 15 جنوری کو درس کتاب البیع کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کمر کس لیں، ہمت بلند رکھیں۔ اس درس میں آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا اور محظوظ ہوں گے۔ بس اور بس ایک خواہش میری ہے کہ اس طریقے سے نہیں بیٹھنا ہے، بالکل سیدھے ہو کر کے، ادھر متوجہ ہو کر کے، ہاتھوں کو بند کر کے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کی اگر یہ والی عادت ہے یہ سب نہیں ہوگا، بالکل کلیئر ہو کر کے اپنے کو بالکل صحیح اسٹریٹ بیٹھ کر کے، اسٹریٹ ہے نا، اور ہمتن گوش ہو کر کے پہلے جلسے سے لے کے آخری جلسے تک، ترم کے اختتام تک، اگر آپ سے جیسے میں نے کہا ہے حسن عباس صاحب، سارے درد و الم کو بھلا کے ایک دم فریش مائنڈ کے ساتھ اور اچھے موڈ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو خواہش یہ ہوگی کہ پھر اس کے بعد اسی مرکز میں درس سے کتاب بیع کو اسی انداز سے آگے بڑھایا جائے۔ یہ کتاب انشاءاللہ تعریف آج پیش کر دیں گے۔ بقول آپ کے ارادہ تو اور بہت کچھ پیش کرنے کا تھا، لیکن درس کا آدھے سے زیادہ حصہ مقدماتی گفتگو میں نکل گیا، لہٰذا آج شاید ان مطالب تک نہ پہنچ پائیں کتاب کے، اور آپ کے پاس باقاعدہ سب کے پاس کتاب اگلے ہفتے آ چکی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن تعریف آج آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے، کم سے کم تعریف اور اس کو شاید کچھ جزیات پیش کر دیں۔ لیکن اس کے پہلے یہ جو کتاب ہے مقاصد، شیخ انصاری نے اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 33 یا 37 کتابیں ان کی موجود ہیں۔ 36 کتابیں وہ ہیں جو مرآ اور مسمع میں پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں رہی ہوں جو مطبوعہ نہیں بن ہو سکیں یا لوگوں کی نظر کے سامنے نہیں آ سکیں، مگر 36 کتابیں انہوں نے لکھی جو اہم کتابیں ہیں شیخ انصاری نے۔ انہی کتابوں میں سے جہاں ایک کتاب ان کی کتاب الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، کتاب الطہارت ہے، دوسری کتابیں ہیں، وہاں ایک عظیم کتاب کتاب المقاصد ہے، ٹھیک، کتاب المقاصد۔ انشاءاللہ کتاب المقاصد کے بارے میں بھی آگے چل کے جب بحث شروع کرتے ہیں کتاب کی تو کچھ باتیں شاید عرض کریں، لیکن سب سے پہلے مصنف کتاب، فرمان صاحب اس کو امتحان پوچھیں گے ہم، ٹھیک ہے، سب سے پہلے مصنف کتاب کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں، شاید اس سے بڑا جملہ اس رائٹر، اس مصنف، اس محقق، اس مبلغ اور اس فقیہ کے سلسلے میں نہ کہا جا سکے شاید۔ گزشتہ 170 سال سے اجتہاد مدیون شیخ انصاری ہے۔ گزشتہ 170 سال سے مرجعیت احسان مند شیخ انصاری ہے۔ گزشتہ 170 سال سے فقہا اس ذات کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں۔
170 سال سے تقریباً 250 سال سے حوضوں کی روح اس انسان کی ذات ہے. ایسا عظیم انسان کہ جو دنیا سے گیا، اس کے جسم ظاہری سے اس کی روح نکلی، مگر اس روح نے اگر تناسخ کے عقیدے کو دیکھا جائے، اگر بدل کے کہا جائے مثبت انداز سے اس نظریہ باطل کو، تو یوں کہا جائے یہاں پر کہ اس عظیم انسان کی روح نے جسم مرجعیت، جسم حوضوی اور جسم فقاہت میں جگہ بنا لی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں سناؤں گا. ایک بار صلاح پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں میں؟ ان کی تاریخ ولادت اگر آپ پڑھیں تو 1214 ہے نا، ہجری کے لحاظ سے 1214 ہجری، اور تاریخ وفات 1281 ہجری. کیا تاریخ ولادت؟ سب لوگ بولیے، سب لوگ ساتھ رہیے. 1214 ہجری اور تاریخ وفات 1281 ہجری. 81 میں سے 14 اگر مائنس کیے تو کتنا ہوگا؟ 67 سال کی حیات طیبہ میں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو 200 سال کی عمر میں بھی انجام دے پانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، 67 سال. 1214 میں ولادت ہوئی ہے اور 1262 وہ سال تھا کہ جب ان کے استاد آیت اللہ محمد حسین صاحب جواہر، نام سنا ہوگا آپ نے، صاحب جواہر بہت مشہور نام ہے، اپنے نام سے زیادہ اس عنوان سے مشہور ہیں وہ صاحب جواہر. ان کا نام محمد حسین تھا. محمد حسین صاحب جواہر ان کے استاد یہ مرجع وقت بنے عالم تشیع کے 1262 ہجری میں. پھر اس کے بعد بہت سے مراحل پیش آئے ان کے اساتذہ کے ساتھ. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ یہ درس دے رہے تھے. کہاں درس دے رہے تھے؟ وہاں کے جہاں ان کو استاد درس دیتے تھے. ایک دن استاد نہیں آئے، استاد درس خارج میں نہیں آئے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گیا آنے میں. تو لوگوں کی خواہش پر یہ کچھ مطالب بیان کرنے لگے. ٹھیک ہے، مطالب بیان کرنے لگے. استاد نے باہر سے محسوس کر لیا کوئی بول رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے ہماری جگہ پر. بحثوں کو جب سنا استاد نے ان کے انداز کو، تو یہ کہا کہ اب آج سے اس درس خارج کی تدریس کا حق اس بندے کو ہے، اس بندے کو ہے. استاد جو ہے وہ ایسا شاگرد چاہتا ہے کہ کم سے کم ہمارا معاون بن سکے. اگر شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے تو اور بھی کیا کہنا، استاد کا نام اور مشہور ہو جاتا ہے اور عزت بڑھ جاتی ہے استاد کی. تو یہی شیخ انصاری سن 62 میں 1262 ہجری میں ان کے استاد صاحب جواہر یہ مرجع وقت بنے تھے. سن 1266 ہجری میں 4 سال کے بعد، 62 کو مان لی تو 5 سال بعد، 5 سال مرجعیت اور زعامت عالم تشیع ان کے استاد کے پاس تھی. ٹھیک ہے، آ گئے محمد حسین صاحب جواہر کے پاس. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک اعلان کیا، کہا کہ ہمارے بعد تمہارا عوام کو، علماء کو، سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آغا شیخ انصاری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہمارے بعد تمہارا مرجع یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اس کی طرف رجوع کرنا. سن 1266 ہجری میں شیعت کی زعامت ان کے ذمہ آ گئی، مرجع عالم تشیع بن گئے 1266 ہجری میں. کون؟ شیخ انصاری.
1266 سے لے کے 81 تک کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. 15 سال مرجع وقت رہے عالم تشیع کے شیخ انصاری. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ سے یہ کہ جب 1266 میں یہ مرجع وقت بن گئے تو عالم تشیع اس میں بالاخص عالم اجتہاد کس کے انڈر میں اور کس کے کنٹرول اور کس کے ماتحت چل رہا ہے؟ شیخ انصاری. جتنے مجتہدین ہیں یا مجتہد بن رہے ہیں سب کے اوپر کس کی ذات ہے؟ شیخ انصاری. ٹھیک. 15 سال رہے فقیر. دنیا سے جانے سے پہلے جو عظیم کتابیں انہوں نے لکھی اس میں 2 کتاب بہت مشہور ہے ان کی. ایک کتاب المقاصد اور دوسرے رسائل. 100 سال سے زیادہ ہو گیا, 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, تقریباً 1.5 صدی ہو گئی کہ ان کی یہ دونوں کتابیں حوزہ علمیہ کی اہم ترین درسی کتاب مانی جاتی ہے, اجتہادی کتاب مانی جاتی ہے. کوئی فقیہ بنتا ہے, مجتہد بنتا ہے تو ان دو سبجیکٹ میں مہارت حاصل ہوتی ہے نا. فقہ اور اصول میں یہ 2 ٹاپک ہیں, علم اصول اور علم فقہ. ان دونوں میں مہارت حاصل کرتا تھا مجتہد بنتا ہے, مرجع وقت بنتا ہے, فقیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جب تھے تو فقیہ بنا رہے تھے, ان کے جانے کے بعد ان کی کتابیں فقیہ بنا رہی ہیں. 1266 سے لے کر کے 1266 سے لے کر کے 1300 سال تک کتنا ہوا سال؟ 34. ادھر کتنا ہے؟ 1436. 36 اور 34 70. پھر 1300 سال سے لے کر کے سن 1400 سال تک 100 سال. کتنے سال ہو گئے؟ 170. یعنی 170 سال سے ہمارا حوزہ مدیون ہے ایک انسان کا. ٹھیک ہے. 170 سال سے فقیہ بنا رہے ہیں شیخ انصاری. کبھی غور کیا اس رخ سے آپ لوگوں نے ان کے بارے میں کبھی سوچا؟ جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کے حالات پہ تو غور کرنا چاہیے نا ہم کو. قائل کے اعتبار سے وزن بڑھ جاتا ہے قول کا بھی, ہے نا. تو ایسی شخصیت کا نام ہے شیخ انصاری کہ 170 سال سے دنیا فقاہت پہ ہمارے فرہنگ کے اور کلچر کے لحاظ سے دنیا فقاہت پر راج کر رہی جس کی ذات ہے, دنیا مرجعیت پہ راج کر رہی جس کی ذات, وہ ذات کون ہے؟ کس کی ذات ہے؟ شیخ انصاری. ٹھیک ہے. اور بہرحال ان کا نام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مرتضیٰ تھا, اور لقب جو ہے وہ کئی القاب ان کو دیے گئے, لیکن مشہور القاب میں سے خریت فن الفقاہت ہے. خریت فن الفقاہت, فن فقاہت کے سب سے ماہر انسان کے طور پہ ان کو جانا جاتا ہے. استاذ العازم, استاذ العازم ہیں, استاذ اعظم لوگوں کے استاد, استاذ العازم. اور سب سے مشہور لقب شیخ العظم. سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ شیخ العظم ہے. کیا ذرا عابد صاحب ریکارڈنگ نہیں چل رہی آپ کی؟ سب فیصلہ خود ہی کر لیا آپ لوگوں نے. تب یہ باتیں جو ہیں وہ اگر ریکارڈ کر لیتے تو امتحان میں یہی سب لکھ دیتے تو آپ کا سوال ہو جاتا ہے. اور حالانکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو بررسی کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا انٹرنیٹ سے یا ایسے بھی حالات جہاں بھی مل جائیں گے کتابوں ان کے بارے میں نا. وہ جزوہ پڑھایا بھی آپ لوگوں کو کلاس میں؟ پڑھنے کے لیے دیا تھا, پوچھنا بھی تھا کہ پڑھا کہ نہیں, آپ لوگوں نے بتائیے. خیر, تو اس میں سے آپ استفادہ کیجئے, انٹرنیٹ سے استفادہ کیجئے, دوسری کتابوں سے کہیں سے بھی استفادہ کیجئے. وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی, لیکن یہ مت بھولا کیجئے ہمارے کلاس میں. ٹھیک ہے. اور مقدماتی بحثیں جو ہوتی ہیں خاص کر ہمارے درس کی بہت اہم ہوتی ہیں, اس کو ریکارڈ کرنا ضروری.